جو سب سے بڑا کام ہے وہ تعلیم کا کام، اور خصوصاً اس امت کے لیے آپ نے پروگرام میں بچوں کی قرأت سنی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلی آیت تعلیم کا حکم دیا گیا۔ دوسری صورت کون سی ہے؟ دوسری صورت بھی سورہ قلم ہے۔ میں بہت دنوں تک سوال کرتا رہا اپنے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تعلیم کے حکم دیا تو اس کے بعد کون سی صورت تھی؟ عام طور پر ہم کو سمجھتے کہ سورہ مدثر یا سورہ مزمل ہے، لیکن جب میں نے تلاش کیا تو پتہ چلا کہ دوسری صورت سورۃ القلم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم کھا رہے ہیں۔ پہلی آیت میں بھی قلم کا ذکر 2 بار، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وہاں بھی 2 بار قلم کا۔ اور جو دوسری صورت قرآن کریم کی ہے جو وحی کے طور پہ نازل ہوئی ہے، وہاں بھی قلم کا ہی ہے۔ آپ کنواں بنواتے ہیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ چاپاکل ہلواتے ہیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، سب نیکی کا کام، سب سے فائدے ہیں۔ لیکن ہندوستان کے ایک عالم ہیں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سیرت کی بہت زبردست کتاب لکھی اور بھی بہت سے خدمات ہیں ان کے۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر تعلیم ایک آدمی کو دے دی جائے تو اس کی 3 نسل غریبی سے دور ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں تمل ناڈو میں ایک تمل کا شاعر ہے جس کو تمل کا علامہ اقبال کہا جاتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال اردو کے شاعر مشہور ہیں، شاعر مشرق، شاعر اسلام، اس کو تمل کا جو ہے علامہ اقبال کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا مسجد مندر سب بنانا ثواب کا کام ہے، لیکن اسکول بنانا، مدرسہ بنانا بھی ثواب کا کام۔ ہم اور آپ اس کی طرف توجہ بہت کم دیے، لیکن اب اس کا دوسرا پہلو، اس لیے کہ 5 منٹ اور ہیں اور من 40 ہونے جا رہا ہے، 5 منٹ تھوڑا روک دے سکتے ہیں۔ تو دوسرا پہلو جو یہ بتلایا گیا کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سر سید کا نام لیا گیا۔ سر سید اپنے زمانے میں ایک پرچہ نکالتے تھے، تہذیب الاخلاق۔ اس میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ ساری دنیا تعلیم کی بات کرتی ہے، اسلام صرف تعلیم کی بات نہیں کرتا۔ اسلام تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی بات کرتا ہے۔ تو سر سید نے اس میں لکھا ہے کہ تعلیم اور تربیت یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، ایک کے بغیر دوسرا بیکار ہے۔ اگر صرف تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے، تو وہی حال ہوگا جو آج دنیا کے ملکوں کا ہو رہا ہے کہ جتنے بڑے بڑے لٹیرے ہیں وہ سب پڑھے لکھے ہی ہیں۔ جو بینک کو لوٹتے ہیں یا آج کل جو ہیکنگ سسٹم ہوتا ہے وہ کا کوئی معمولی آدمی کرتا ہے؟ جو بڑے بڑے گھوٹالے اس ملک میں ہوئے کہ آپ جیسے غریب فقیر مزدور نے کیا؟ نہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو تعلیم ہی صرف ضروری نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ضروری ہے۔ تربیت کہا جاتا ہے سب سے پہلے بندوں کو اپنے خدا سے جڑنا چاہیے، اللہ کا ڈر ہو، خدا کا ڈر ہو۔ اگر انسان کے اندر خدا کا ڈر نہیں ہوگا تو وہی حال ہوگا جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی آج ہو رہے ہیں۔ میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ وہ بھی ذہن میں آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جانچنے کے لیے ایک بکری کے چرواہے کے پاس گئے، اور اس وقت کا تو میڈیا تھا نہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کون خلیفہ ہے کون ہے، سب سیدھے سادے رہتے تھے۔ بکری کے چرواہے کے پاس گئے، اس سے کہا کہ میں بیمار ہوں، مسافر ہوں، مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میرے سفر کا راستے کے لیے گزران ہو جائے۔ بکری کے چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں تو میرے مالک کی ہیں، میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو جانچنے کے لیے کہتے ہیں تمہارا مالک تم پر بھروسہ نہیں کرتا ہے؟ کہتا کہ ضرور بھروسہ کرتا ہے، میرا مالک تو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ کہا شام کو جب جانا ایک بکریاں کم ہوگی تو کہہ دینا کہ بکریاں جو ہے بھیڑیے نے کھا لیا۔ کیا تمہارا مالک تم پر بھروسہ نہیں کرے گا؟ چرواہے نے کہا کہ ہاں ضرور بھروسہ کر لے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا پھر تمہارے لیے کیا مشکل ہے، ایک بکری مجھے دے دو، شام کو مالک پوچھے گا تو کہہ دینا کہ بھیڑیا نے کھا لیا۔ چرواہا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اور اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے این اللہ، اے شخص میرا مالک میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے، یقین کرتا ہے، تو میں اگر اس کا فائدہ اٹھا بھی لوں اللہ کہاں گیا؟
انسان کے اندر اللہ کا جب تک تعلق نہیں ہوگا تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی جو آج پوری دنیا میں ہو رہی ہے، کسی ایک ملک میں نہیں۔ تعلیم ہی صرف ضروری نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ضروری ہے۔ اخلاق بنائیے۔ آپ بھی کہیں نوکری کے لیے جائیں گے تو چھوٹی سی چیز، آپ کی سرٹیفکیٹ بعد میں دیکھی جائے گی، آپ کی پرسنالٹی کو پہلا دیکھا جائے گا۔ آپ کا جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، آپ کے لباس پاک صاف ہیں یا نہیں، آپ کے بال کنگھی کیے ہوئے ہیں یا نہیں، تیل لگے ہوئے ہیں یا نہیں، یا آپ کا چہرہ صاف ستھرا ہے یا نہیں، آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہیں یا نہیں، آپ کی بات چیت کیسی ہے، یہ ساری چیزیں پہلے دیکھی جاتی ہیں۔ سرٹیفکیٹ، آپ کے رزلٹ، آپ کے مارکس، آپ کی ہنر، آپ کی صلاحیت، آپ کا جو ہے ایکسپیرینس، یہ سب بعد میں دیکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا رہن سہن کیسا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، آپ کا چال چلن کیسا ہے، تعلقات دوسروں کے ساتھ کیسے ہیں، یہ سب چیزیں تربیت میں آتی ہیں۔ بہرکیف مختصراً انشاءاللہ پھر شام کو موقع ملے گا۔ میں آپ حضرات کا شکریہ